رب، اذن رب، توفیق رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر اسی کے بطن سے توکل جنم دیتا ہے۔ میرے پاس سارے اسباب و وسائل جمع ہیں۔ رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے تیل ویل دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے۔ لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں، فریب میں۔ سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو نہیں جا سکوں۔ مجھے کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip۔ پہلوانا جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو پی جاؤ دودھ کو، لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے مراحل ہیں۔ اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں، فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ نہیں پی سکتے۔ There is many a slip between the cup and the lip۔ تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، امکانی حد تک اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ کیے ہوئے اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ دو دفعہ قرآن میں اور ایک مرتبہ تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ ہے۔ تمہاری اس قدرت سے باہر، جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چھائی ہوئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیر، اس اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ طے ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا جو سبق ہے سمجھنے کے لیے، تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے، وہ پری نالج ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں۔ البتہ یہ کہ اس کے اندر انسان کی جو چوائس ہے، شاکلہ کے اندر شاکلہ کی حد تک پری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں، اللہ نے اس کی آپ کو، تبھی یہ سارا معاملہ ہے۔ تبھی آپ معلوم ہے قرآن مجید کا فلسفہ زندگی کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ابتلا کا دور ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان کا دور ہے۔ قلزم ہستی سے تو برا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، اجر و ثواب ہوگا۔ اس نے اخروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعد لہم نارا سعیرا، یا ایسے ہی الفاظ ہیں، تیار کر رکھی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے۔